یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں ہم حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ ذرا کریم قدر، آج کا ہمارا موضوع گفتگو جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے متعلق اور آپ کی شانوں کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ گزشتہ گفتگو میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان اقدس یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کا تذکرہ ہم نے کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا یعنی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا تھا کہ آج کے جمعۃ المبارک میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش اقدس یعنی کان مبارک، آپ کی سماعت کا ذکر کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شانوں کو سمجھنے، سمجھانے، انہیں ماننے اور انہیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیرت میں کاملیت عطا فرمائی، اسی طرح حسن میں بھی کامل بنایا، یعنی جسمانی حسن میں بھی کامل بنایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہر بھی کامل تھا، باطن بھی کامل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باطن بھی عیب سے پاک تھا، ظاہر بھی عیب سے پاک تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں کے متعلق سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو بیان فرمایا، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس کان مبارک جو ہیں وہ اعتدال کے ساتھ تام تھے، یعنی مکمل تھے، ان میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں تھا، کوئی نقص نہیں تھا۔ اور ساتھ ہی ایک اور زبردست چیز بیان فرمائی، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور ہم اہل ایمان کی ماں ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک گورے رنگ کے تھے، ویسے بھی رنگت آقا علیہ السلام کی سرخی مائل گوری تھی، یہ آگے چل کے ہم چراغ 10 میں ذکر کریں گے۔ تو کان مبارک گورے کلر کے تھے، اور زلف مبارک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تذکرہ آگے چل کر ہم کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو زلفیں ہیں وہ بالکل سیاہ تھیں، وہ بالکل سیاہ تھیں۔ اب وہ منظر کیا بیان کرتی ہیں، نیچے دے دیں، نیچے وہ منظر ادھر دے دیں، وہ منظر کیا بیان کرتی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنگھی فرما لیتے تھے تو چونکہ آپ کی مبارک زلفیں، بال مبارک گھنگرے آ لیتے، ہلکے بلک آئے ہوئے، تو جب وہ کنگھی فرما لیتے ہیں تو یوں کانوں کو وہ زلفیں گھیر لیتی تھیں، یعنی نیچے سے بال کھا کے ایسے آ جاتی
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں سے کان مبارک ان زلفوں سے جب نظر آتے ہیں تو انہوں نے منظر کشی کی ہے. فرماتی جس طرح تو تم رات کو دور کہیں اندھیرے میں دو چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھ لو، وہ منظر کتنا خوبصورت لگتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک اس سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتے تھے، اس سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتے. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان مبارک کانوں کے متعلق، اپنے مبارک کانوں کے متعلق، ان کی سماعت کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ جامع ترمذی کی یہ حدیث پاک ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی یہ موجود ہے. ساتھ ساتھ میں حوالہ اس لیے دے دیتا ہوں جو ہمارے نوجوان ہیں خاص کر وہ اس کو یاد رکھیں، ان فتنوں کے دور میں وہ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے عقیدے کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے نظریات کو فتنوں سے بچائیں، اور بزرگ بھی اسے یاد رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی اسے یاد کریں. جامع ترمذی سیاستہ کی اہم ترین حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون و اسمع ما تسمعون، کہ اے لوگوں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، واسمع اور میں وہ سنتا ہوں لا تسمعون جو تم نہیں سنتے ہو، جو تم نہیں سنتے ہو. اس سے واضح ہوا کہ نہ تو ہماری نگاہ نبی کی نگاہ جیسی ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اور نہ ہی ہماری سماعت یعنی ہمارا سننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے جیسا ہے. یہ تو واضح ہو گیا نا. آقا علیہ السلام نے خود فرمایا جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے ہو. تو جب آقا علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ جس طرح میری سماعت ہے تمہاری سماعت اس طرح نہیں ہے، جس طرح میرا سننا ہے اس طرح تمہارا سننا نہیں ہے، تو پھر کیسے کوئی شخص یہ جرأت کر سکتا ہے کہ وہ اپنی سماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت پر قیاس کرے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کو اپنی سماعت پر قیاس کرے اور یوں کہنے لگے جی دیکھو جی جب ہم نہیں سن سکتے تو نبی کیسے سن سکتے ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے ہو، اور جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے ہو. نگاہ مصطفیٰ کا میں عرض کر چکا. آج ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے سماعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کے مبارک کان، گوش اقدس اور آپ کی سماعت. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں ہم قرآن کریم سے پہلے اس بات کو لیتے ہیں کہ آیا دور والا شخص اپنے سے دور والے کی آواز کو سن سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کسی کو صلاحیت عطا کی ہوتی ہے یا نہیں کی ہوتی، یہ ہم قرآن کریم سے دیکھتے ہیں تاکہ قرآن کریم کے بعد پھر ہم احادیث مبارکہ کی طرف چلیں. قرآن کا انکار جو کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ آج کل تو لوگ بڑے دھڑلے سے قرآن کا بھی انکار کر دیتے ہیں، حدیث کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اور یہاں تک کرتے ہیں کہ جو آیات مبارکہ بتوں کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں ان کو اولیاء اللہ پر چسپاں کر دیتے ہیں اور انبیاء پر چسپاں کر دیتے ہیں علیہم السلام، اور ذرا بھی شرم نہیں آتی ان کو، اور جانتے بھی ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں کہ یہ آیتیں انبیاء کے متعلق نازل نہیں ہوئی یا اولیاء اللہ علیہ الرحمہ کے متعلق نازل نہیں ہوئی، مگر اس کے باوجود بھی ڈٹائی سے ان کو چسپاں کر دیتے ہیں. جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے شریر ترین لوگ وہ ہیں کہ جو خارجی، جن کے متعلق انہوں نے فرمایا وہ ہیں جو بتوں کی مذمت میں نازل ہونے والی آیات کو اہل ایمان پر چسپاں کر دیتے ہیں. اس سے آپ آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں. اب آئیے سماعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرنے سے پہلے ہم قرآن کریم میں جو میں نے ابتدا میں چند الفاظ مبارکہ بطور تبرک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورۃ النمل ہے یہ، اور اس میں رب کریم نے ارشاد فرمایا حتی اذا آتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے تھے وہ جب وادی نمل میں پہنچے. اب یہ نمل کہتے ہیں چونٹی کو، کس کو؟ چونٹی کو. اور چونٹی کے نام پر ایک وادی
اللہ نے نام رکھ دیا اس کا وادی نمل، چونکہ وہاں چونٹیاں زیادہ تھیں تو اس کا نام وادی نمل قرار دے دیا گیا۔ اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن کی پوری سورت کا نام ہی چونٹیوں کے نام پر رکھ دیا گیا۔ کس کے نام پر؟ اونچی تو بولے نا۔ ابھی آپ نے سمجھ لیا نا، یہ قرآن ہے نا۔ اب یا تو یہ لوگ قرآن سے پوری سورت کو نکال دیں، جو کہتے ہیں جی غیر اللہ کے نام پر جو چیز جس کی نسبت ہو گئی وہ حرام ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ آج کل چونکہ تذکرہ ہے نا سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، بڑی 11ویں شریف لوگ منا رہے ہیں، تو اکثر لوگ اس چیز سے ڈراتے وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جی غیر اللہ کے نام جو چیز ہو گئی تو وہ تو حرام ہو گئی، اتنا جو غیر اللہ کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اب ان سے آپ یہ سوال کریں بھی قرآن کی سورت نمل ہے اور نمل چونٹی کو کہتے ہیں، پوری سورت چونٹی کی طرف منسوب کر دی گئی، اب نمل خدا تو نہیں ہے نا، چونٹی اونچی تو بولے نا، خدا تو نہیں ہے نا، غیر خدا ہے نا، ان کے بقول غیر اللہ ہے نا۔ اب جب غیر اللہ کی طرف پوری قرآن کی سورت کی نسبت کر دی گئی، وہ ناجائز نہیں ہے، تو پھر اگر کسی کھانے کی نسبت غیر کی طرف کر دی جائے تو وہ کیسے ناجائز ہو جائے گا، وہ کیسے حرام ہو جائے گا؟ خدا کے بندوں کچھ عقل سے کام لو۔ اب ذرا آگے سنیے، چونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس پر آگے چل کر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے الگ سے۔ میں نے ایک مرتبہ تذکرہ کیا تھا، وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ ویڈیو موجود ہے ہماری یوٹیوب چینل میرے پہ، اولیاء اللہ اور من دون اللہ، ٹھیک ہے نا۔ آگے چل کر ہم اس پر گفتگو بھی کریں گے، غیر اللہ کے نام پر کیا چیز ہے جو غیر اللہ کے نام پر کی جائے تو حرام ہو جاتی ہے، وہ غیر اللہ ہے کیا، اس پر ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ سردست چونکہ ہمارا موضوع ہے سماعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس وادی میں جب پہنچے تو یہ پارہ نمبر 19 ہے، یاد رکھیے، سورۃ نمل ہے، پارہ نمبر 19 ہے۔ سلیمان علیہ السلام جب اس وادی میں پہنچے تو رب کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قالت نملۃ ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ یہاں رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ چونٹی نے اپنی چونٹیوں کو کہا، چونٹی نے اپنی چونٹیوں کو کہا کہ ادخلوا یا ایھا النمل ادخلوا، اے چونٹیوں داخل ہو جاؤ، مساکنکم، اپنے اپنے گھروں کے اندر، اپنے اپنے بلوں کے اندر، ان کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس نے کہا لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالے۔ یہ تھی چونٹی کی گفتگو، کس کی؟ بیان کس نے کیے؟ اللہ رب العزت نے۔ کس نے بیان کیے؟ اللہ رب العزت نے۔ ایک ایک چیز کو سمجھیں آپ، عارف ادھر آئے، یاد آ گیا، ایک ایک چیز کو سمجھا کریں، سنا کریں اس کو۔ کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو جمعۃ المبارک کے بعد مجھے مل کر نا میرے سے سمجھ لیا کریں۔ میرا مقصد یہی ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں اور آپ کے قلوب و اذہان میں چیز کو بٹھا دوں تاکہ آپ کسی سے بات بھی کر سکیں۔ اب یہ بیان کیا اللہ رب العزت نے، چونٹی نے بات کی۔ آج آپ جانتے کہ آج کے دور کو سائنسی ارتقاء، سائنس کے عروج کا دور کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سائنس کے عروج کا دور کہا جاتا ہے۔ ایٹم کے ذرے تک کو سائنس نے ڈھونڈ لیا، سرچ کر لی، لیکن آج تک کوئی ایسی مشین نہیں بنی یا اسکوپ تیار نہیں ہوا جو چونٹیوں کی آواز کو بتا دے، چونٹیوں کی آواز کو سنا دے۔ آج تک نہیں ہوا۔ چونٹی کیا بولتی ہے کسی کو کیا معلوم کیا بولتی ہے، کوئی آج تک ایسی مشین بھی ایجاد نہیں ہوئی کہ ان کی آواز کو کیچ کر لے اور بتا دے۔ لیکن یہ اپنی وادی میں زمین پر گفتگو کر رہی ہیں اور اللہ رب العزت بتا رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے؟ اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ چونٹی نے یہ کہا اپنی چونٹیوں کو کہ تم اپنی بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر اور سلیمان علیہ السلام انجانے میں تمہیں روند نہ ڈالیں۔ اب یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کو اللہ نے اپنی اپنی صفات کا مظہر بنایا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ اللہ نے اپنی ذات اور صفات کا مظہر کامل بنا کر بھیجا۔
اپنی ذات اور صفات کا مظہر کامل بنا کر بھیجا. یہ تمام مکاتب فکر مانتے، اس میں کسی کو انکار نہیں ہے، اس میں کسی کو بھی انکار نہیں ہے. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے بھی اسے لکھا ہے مدارج النبوت میں، اور دیگر ائمہ کرام نے بھی لکھا ہے اس کو، محدثین کرام نے، شارحین کرام نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات اور صفات کا مظہر کامل ہیں. جب مظہر کامل ہے اس کی ذات اور اس کی صفات کا، جب اللہ نے چونٹیوں کی آواز کو سن لیا تو اس کا نبی نہیں سن سکتا ہے؟ اس کو بیان بھی فرما دیا. اب یہ تو میں بات کروں نا اس نبی کی جو ذات اور صفات کا مظہر ہے، لیکن یہاں تذکرہ ہو رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا. کن کا ذکر ہے؟ حضرت سلیمان. بڑی کمال کی بات ہے یہاں پر، یہ قرآن ہے. اب سلیمان علیہ السلام کتنا دور تھے؟ بعض نے لکھا کہ اس وادی سے 3 میل کی دوری پر تھے. کتنے؟ 3 میل کی دوری پر، جو دیسی میل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اس کو کلومیٹر میں کنورٹ کریں تو کتنے کلومیٹر بن جائیں گے؟ تقریباً 5 سے 5.5 کلومیٹر بن جائیں گے، یا 5 کلومیٹر بن جائیں گے. بعض نے یہ لکھا کہ 3 میل کی دوری پر تھے. اچھا، یہ 3 میل کی دوری اس وادی سے فاصلہ بتایا گیا زمینی لحاظ سے. کس لحاظ سے؟ اور حیران کن بات یہ کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر 2 طرح کا ہوتا تھا. ایک وہ ہوتا تھا جو نیچے نیچے زمین پر چل رہا ہوتا تھا، اور ایک وہ تخت تھا جس پر سلیمان علیہ السلام سوار ہوتے تھے، اور وہ فضا میں بلند ہوتا تھا. کہاں بلند ہوتا تھا؟ فضا میں بلند ہوتا تھا. اب فضا میں بلند ہے، نیچے آ رہا ہے. اب چونٹی نے پورے لشکر کے بارے میں ذکر کیا سلیمان علیہ السلام کے، اور سلیمان علیہ السلام کا اس نے نام بھی لیا. اب ہوا کیا؟ جو اصل بات ہے وہ قرآن سے سنیں. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا سلیمان علیہ السلام فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا. ایک ہوتا ہے تبسم فرمانا. کیا؟ تبسم. تبسم یہ ہوتا ہے ہلکا سا مسکرا دیے، ہلکا سا، اسے تبسم کہتے ہیں. اور ضحک عربی میں جو لفظ ہے، اس ہنسنے کہتے ہیں کھل کھلا کر ہنسنا کہ داڑیں اور دندان بھی نظر آ جائیں. سلیمان علیہ السلام نے جب اس چونٹی کے قول کو سنا تو اتنے زور سے کھل کھلا کر ہنسے کہ آپ کی داڑھیں اور دانت بھی نظر آنے لگے. اتنے زور سے کھل کھلا کر ہنسے، کھل کھلا کر ہنسے، یعنی زور سے وہ ہنسے. تو سلیمان علیہ السلام نے وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، پھر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. آگے واقعہ تفصیل سے، لیکن یہاں جو بات میں نے کرنی وہ ہے سلیمان علیہ السلام نے اس کے قول کو سن لیا. کیا؟ یہ اللہ نے بیان فرمایا، قرآن ہے. کیا ہے؟ قرآن ہے کہ اتنے دوری کے اوپر چونٹی کا قول، چونٹی کی آواز کو، جس کو آج تک کوئی دوربین، کوئی اسکوپ، کوئی مشین، کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں ہوئی کہ چونٹی کی آواز کو سن سکے، ساتھ لگا کر بھی سن سکے کہ وہ اپنی ساتھی سے کیا بات کر رہی ہے. وہ جب سب سر جوڑ کر کھڑی ہوتی ہیں، راہ چلتے آپ دیکھیں کناروں کے ساتھ جب چلیں تو ایک دوسرے کے ساتھ سر ٹکرا لیتی، وہ کیا بات کرتی ہے تمہیں نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، سائنس کو نہیں معلوم. لیکن سلیمان علیہ السلام 3 میل کی دوری کے اوپر ہیں. رب فرماتا ہے سلیمان علیہ السلام نے اس کا قول سن لیا، اس کی بات کو سن لیا. جب سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات کو اتنے دوری کے اوپر سن سکتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنے بعض بندوں کو یہ قوت عطا فرماتا ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز کی آواز کو دور سے سن لیتے ہیں، ہر چیز کی آواز کو دور سے سن لیتے ہیں. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. اب جب وہ شعر پڑھا جاتا ہے نا اعلیٰ حضرت کا، اس پر کچھ لوگوں کو پیڑ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. پیڑ کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کی زبان بڑی گندی ہوتی ہے تو میں پیڑ ہی کہوں گا، اور کیا کہوں گا، اور میں کچھ نہیں کہہ. ہم گندی زبان ان کی طرح استعمال نہیں کر سکتے جس طرح وہ کرتے ہیں، چونکہ منبر رسول کے بھی کچھ تقاضے ہیں. تو پیڑ تکلیف کو کہتے ہیں، درد کو کہتے ہیں نا، ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی اس آیت کو اور دیگر احادیث کو، وہ میں نے پہلے عرض کی نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میں سنتا ہوں وہ تم، یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے نا، اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی ہے. اور یہاں سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز کو سن رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان.
دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اچھا یہاں میں اس شعر کو پڑھنے والوں سے بھی میری تھوڑی سی گزارش ہے، وہ اکثر پہلا مصرع تو پڑھ لیتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، آگے اپنی مرضی سے مصرع اور لگا دیتے ہیں کہ ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. بھائی تیری فکر اعلیٰ حضرت تک نہیں پہنچ سکتی ہے، تیرا مقام، تیری سوچ، تیرا علم امام احمد رضا جیسا نہیں ہو سکتا ہے. انہوں نے کیا سوچ کر کہا، تو نے کیا بنا دیا. وہ فرما رہے ہیں اس میں انہوں نے پورا عقیدہ بھی بیان کر دیا اور قرآنی آیات احادیث مبارکہ خلاصہ بھی بیان کر دیا اگلے جملے کے اندر. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، اب تم نے بنا دیا کہ ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. تو اس میں آپ نے کون سا نظریہ دیا ہے؟ سماعت کا ذکر تو کر دیا، اعلیٰ حضرت نے تو نظریہ دیا ہے نا، عقیدہ دیا ہے، اس کو کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے آگے لکھا کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. فرماتے وہ کان اللہ کی کرامتوں کا خزینہ ہے، اللہ کی کرامتوں کا خزینہ ہے. وہ اکرام اللہ نے بخشا ہے انہیں. جس کو اللہ اکرام عطا کر دے، اللہ خزانہ عطا کر دے، تو پھر اس کی قوت سماعت کا عالم کیا ہوگا، اس کے سننے کا عالم کیا ہوگا. اس لیے وہ پڑھا کریں کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. تضمین کو الگ پڑھ لیا کریں. اب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے سنی، یہ تو آپ نے قرآن سے سنا چونٹی کے متعلق، ٹھیک ہے نا جی. اب آگے چلتے ہیں. قرآن کریم کی کچھ آیات اور ہیں جن کو میں صرف اشارہ کروں گا آپ کو. یہاں اللہ رب العزت نے سورۃ الصافات کے اندر آیت نمبر 50 سے 57 تک آپ پڑھیں نا، تو یہ میں نے سورۃ صافات کھولی ہے، ہمارا نمبر 23 ہے. اس میں اللہ رب العزت نے اہل جنت اور اہل جہنم کا تذکرہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی. اب یہ غور سے سنیے گا. اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یقولو اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ. اب یہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اہل جہنم اور اہل جنت کا یہ واقعہ کیا ہے. اس کو میں تفاسیر کی روشنی میں پہلے آپ کو حوالہ بھی دے دوں. جن مفسرین کرام نے اس کے شان نزول میں اس واقعے کو تفصیل سے لکھا ہے، ان میں علامہ ابن جریر طبری ہیں، امام قرطبی ہیں، امام فخر الدین رازی ہیں، امام ساوی ہیں، علامہ ابن کثیر ہیں، اور علماء دیوبند میں سے مفتی شفیع عثمانی صاحب ہیں. انہوں نے بھی اپنی تفسیر معارف القرآن کے اندر یہ اس آیت کے تحت لکھا. واقعہ کیا تھا کہ دو دوست تھے، ایک مومن تھا، ایک کافر تھا. دوستی تھی آپس میں، اہل علاقہ تھے، اہل محلہ تھے، دوستی تھی، سلام دعا تھی، اور کاروبار میں بھی کچھ شراکت تھی ان کی. وہ یہ کہ ان کو ایک کاروبار میں 6000 روپے اس دور کے، یعنی موسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل کے دور کے، اس دور کے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. 6000 روپے ان کے بنے. ان دوستوں نے الگ ہونے کا پروگرام بنا لیا. جو کافر تھا 3000 اس نے لے لیے، جو مومن تھا 3000 اس نے لے لیے، تقسیم کر لیے انہوں نے. اب کاروبار تقسیم ہو گیا. غور سے سنیے گا اس کو. یہ ان دونوں کا تذکرہ ہے یہاں پر. پھر اہل جنت اور اہل جہنم کا پیچھے بھی تذکرہ کیا اللہ نے آیت نمبر 44 میں. ان کا بھی یہی مکالمہ ہوتا ہے اسی سورۃ صافات کے اندر. اب جب تذکرہ ہوا انہوں نے الگ کر لیے. ہوا کیا، وہ جو کافر تھا نا اس نے جا کر 1000 دینار جو اس دور کا تھا 1000 سے اس نے مال لے لیا. پھر کچھ عرصے بعد اس نے 1000 سے نوکر چاکر غلام لے لیے جو مال کو سنبھالتے تھے. ان کی ملاقات ہوئی تو اس مسلمان نے، مومن نے پوچھا اس سے کہ تو نے کیا کیا اپنے 1000 کا؟ اس نے کہا جی میں نے تو مال لے لیا ہے، بکریاں گائے جانور لے لیے ہیں، اور اس طرح میں ان کو یہ گیا. اس نے جا کر 1000 روپیہ رکھا سامنے. اس دور کی بات ہے، اس دور کا 1000 یہاں آج کے کروڑوں کے برابر ہوگا. سامنے رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. یہ مکمل ان تفاسیر کا میں نے حوالہ دیا اس کے ان آیات کے شان نزول کے تحت لکھا کہ واقعہ اصل کیا تھا، تاکہ آپ اس کو سن لیں اور سمجھیں اچھے طریقے سے. اس نے بیٹھ کر دعا کی، یا اللہ یہ 1000 میں اس کے بدلے میں تجھ سے جنت کے باغات مانگتا ہوں، تیرے ساتھ سودا کرتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور وہ 1000 جو تھے اس نے وہ دینار اس دور کے 1000 اس نے غریبوں میں بانٹ دیے. کیا کیا؟ غریبوں میں بانٹ دیے. دوسرے دن ملاقات یا تیسرے دن یا ہفتے بعد ہوئی. ہاں جی کیا کر رہے ہو آج کل؟
اس نے کہا جی میں تو محنت مزدوری کر رہا ہوں. مسلمان نے کہا. تو کافر نے کہا تیرے پاس بھی تو پیسے تھے, تو بھی میری طرح مال لے لیتا. اس نے کہا میں نے لے لیا ہے, خریدار میرا بڑا اونچا ہے جس سے میں نے سودا کیا ہے. پھر اس نے کہا جی دوسرے ہزار کا تو, اس نے کہا جی میں نے دوسرے ہزار سے غلام لے لیے ہیں جو میرا مال کی کرتے ہیں. یہ گیا, اس نے جا کر 1000 اور رکھا, اور رکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, مولا یہ 1000 میں تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں, اس کے بدلے میں جنت کے اندر میرا حور عین کے ساتھ نکاح کر دے, میں تجھ سے اس کا سودا کرتا ہوں. اس نے غریبوں میں بانٹ دیے. تیسرے 1000 کی باری آئی, وہ بھی اس نے غریبوں میں بانٹ دیے. کچھ عرصے بعد ہوا یہ کہ یہ بالکل مسلمان کی جو زندگی ہے نا وہ تھوڑی سی تنگ ہو گئی. یہ بات ذہن میں رکھیں, آقا علیہ السلام نے بھی تو فرمایا نا الدنیا سجن المومن, دنیا جو ہے نا مومن کا قید خانہ ہے. اس میں آزمائش ہوتی ہے, مشقتیں آتی ہیں, تکلیفیں ہوتی ہیں, تنگی بھی آ جاتی ہے. پریشان نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہی مہربان ہے, تو ہی رزق دینے والا ہے. تو وہ راستے بھی کھول دیتا ہے. پھر ایک جگہ یہ گیا, اب اس کے حالات تنگ ہوئے. ایک جگہ گیا, اس نے کہا جی میں کسی کے پاس جاتا ہوں, چلو کوئی ملازمت ڈھونڈ لو, نوکری ڈھونڈ لو کسی کا کام کرنے کے لیے. تو گیا, تو انہوں نے اس کو کام نہ دیا. یہ باہر کہیں سڑک کنارے بیٹھا ہوا تھا. اس کا وہی دوست کافر آ گیا. جب وہ آیا وہ بڑے ٹھاٹ باٹ سے آیا. اس نے اس کو پریشان حال جب دیکھا تو کہا یہ کیا کر رہے ہو تم, سڑک کنارے کیوں بیٹھے ہو؟ کہا میں تھوڑا سا تنگ ہو گیا ہوں, اس وجہ سے نوکری کے لیے نکلا تھا کہ کسی کا نوکر کھڑا ہو جاؤں, کھانے پینے کا کچھ بندوبست ہو جائے, تو نہیں ملا. اگر تم مجھے اپنے پاس رکھ لو, میں محنت کروں گا, اس محنت کا مجھے تم محنتانہ دینا, میں اپنا بھی پیٹ پال لوں گا, اپنے بچوں کا بھی. اس نے کہا تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے سودا کر لیا, میرے پاس بھی پیسے وہی تھے جو تیرے پاس تھے. اس نے کہا پھر میں نے تو مال لے لیا. اس نے کہا مسلمان نے میں نے بھی مال لے لیا ہے, میں نے بھی سودا کر لیا ہے. کہا کس سے؟ کہا وہ میرا جو تاجر ہے جس نے مجھ سے خریدا وہ تجھ سے بڑا ہے, جس سے تو نے لیا ہے اس سے بھی بڑا ہے. کہا کس کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی بات کر رہا ہوں, میں نے اللہ سے سودا کیا. کس سے سودا کیا ہے؟ یہ وہی ہے. اس نے پھر کہا کیا تو بھی اللہ کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے؟ کیا تو بھی اللہ کی تصدیق کرتا ہے؟ یہ قرآن نے بیان کیا ہے نا, سورۃ الصافات پڑھیں. جبکہ ہم تو مار کر مٹی میں مل جائیں گے نا. کیا ہو جائیں گے؟ مٹی میں مل جائیں گے. اور تو نے یہ تصدیقیں شروع کر دی کہ اللہ کی سودا کر لیا, مرنے کے بعد زندگی ملے گی. اب یہ وہ نظریہ مر کر مٹی میں مل گئے, یہ انہی کی نسل آج بھی زندہ ہے جو کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گیا. نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ نظریہ قوم کو دینا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے ہیں. تو یہ اسی وجہ سے میں بتایا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بتائیں, یہ جو بیچارے بچے جن کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ذاکر نائک کون ہے, یہ مرزا جیلمی کون ہے, یہ فلانا کون ہے, جب تک اس کے نظریات آپ کو پتہ نہیں چلتے آپ کیسے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں. اور کوئی آدمی آپ کے نبی کے متعلق عقیدہ رکھتا ہے نعوذ باللہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں, آپ کہتے ہیں وہ بڑا جناب فنکار ہے, بڑا عالم ہے, بڑا بولتا ہے. جی ایسے بولنے کو کیا کرو گے؟ ایسے بولنے کو کیا کرو گے جو نبی کا ادب نہ سکھا سکے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اس نے بھی یہی کہا, اس نے کہا وہ مر کر مٹی میں مل جانا کیا ہونا ہے اس کے بعد. اس نے کہا کہ تو دیکھ لینا ایک دن تیری اور میری ملاقات ہوگی, اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں گے. رب نے ان کا بیان فرمایا, اس وقت وہ جنت میں ہوگا وہ مسلمان. یہ انہی دونوں کا واقعہ بیان ہو رہا ہے یہاں پر. وہ جنت میں ہوگا, وہ جہنم کے نچلے طبق میں ہوگا. کہاں ہوگا؟ جہنم کے طبق میں. اب یہ کہے گا, یہ مومن کہے گا مسلمان, یا اللہ میرا ایک دوست تھا, یا اللہ میرا ایک دوست تھا, اس کا کیا بنا؟ رب فرمائے گا وہ تو جہنم کے طبقے میں ہے, نچلے طبقے میں ہے. عرض کرے گا مولا میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. کیا؟ اب یہاں ٹھہریے, یہ قرآن ہے. کیا ہے؟ نکل جاتے ہو نا جھوٹ بول کر لوگوں کو. قرآن ہے نا, پڑھے نا قرآن, پورا سمجھائے نا لوگوں کو. بڑے کم قرآن کے درس دیتے ہو, بڑے قرآن کے لیکچر جھاڑتے ہو کہ ہم جی قرآن کو آگے لے آتے ہیں, حدیث کو آگے لے آتے ہیں. یہ قرآن بھی تو پڑھو نا, یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے نا. وہ کیا کہے گا؟ عرض کرے گا مولا میں اس سے بات نہیں, ملنا نہیں, بات کرنا چاہتا ہوں. کیا؟ اب ٹھہرے, جہنم کہاں ہے جی؟ بولیں تو صحیح. زمین کے 7ویں طبق کے نیچے. کہاں؟ تحت الثری, زمین کے 7ویں طبق کے نیچے.
ہر زمین کی موٹائی اور فاصلہ دوسری زمین کے درمیان 500 سال کا ہے. کتنے کا؟ 500 سال کا. گنتی کرنا شروع کر دینا، پھر گنے نا. تحت الثری میں جہنم ہے، اور جنت کہاں ہے جی؟ چھٹے آسمان سے باندھنے کا 7ویں آسمان سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ چھٹے آسمان سے ہم لیتے ہیں، اور چھٹے آسمان سے جنت شروع ہو 7ویں تک جائے، پھر اوپر اس کے درجات ہیں. چلیے ہم چھٹے آسمان پر رہ کر بات کر لیتے نا، ہم سمجھنے کے لیے. اب چھٹے آسمان پر جنت ہو، وہ ہوگا چھٹے آسمان پہ جنت میں. پہلے زمین اور پہلے آسمان کے درمیان کتنے فاصلہ ہے؟ میں بتا چکا ہوں آپ کو پہلے معراج کے واقعے میں، 500 سال کا. کتنے کا؟ اور ہر آسمان کی موٹائی کتنا ہے؟ 500 سال. کتنے ہے؟ 500 سال. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال. 6 آسمان بنے نا، 6 آسمان بنے تو اس کو 10 کے ساتھ ملٹیپل کریں نا. کتنے بنا؟ 60 بنا. 6 کے ساتھ کریں گے 10 ہے نا، 10 ہو گئے. 10 کے ساتھ کریں گے نا 500 سال کو. اب 500 سال ادھر والے ملائیں، 6500 سال کا فاصلہ ہے زمین سے لے کر چھٹے آسمان تک. سمجھ گئے آپ؟ اور یہ 6500 سال جو ہے نا قرآن نے بیان فرمایا یہ نوری ہیں. کون سے؟ نوری ہیں. جہاں کا نوری سالوں میں سے اس کا جو دن ہے نا، وہاں کا ایک دن یہ دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. یہ بھی قرآن نے بیان فرمایا ہے. یہ میں تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو قرآن کی روشنی کے اندر. سمجھ تو لے نا بات کو. اب آگے چلیں نا. اب زمین جو ہے یہ 7 طبقات ہیں. 7 کو 5 سے ملٹیپل کریں 35، اور 35 فاصلے کو ملٹیپل کریں تو 70,000 سال کا فاصلہ یہ بنتا ہے. تحت الثری میں جہنم ہے. کہاں ہے؟ تحت الثری میں جہنم ہے. 70,000 سال یہ، 65,000 سال وہ. ان کو جمع کرو نا، پلس کرو نا، کتنے ہو گئے؟ 135,000 سال. 135,000 سال کا فاصلہ ہے یہاں. وہ جنت والا کہہ رہا ہے مولا جہنم والے سے بات کرنا چاہتا ہوں. مولا جہنم والے دوست سے بات کرنا چاہتا ہوں. رب فرمائے گا کر لے. رب فرمائے گا کر لے. اب وہ بات کرے گا اس سے. کیا کرے گا؟ وہیں سے جنت سے یوں جھانکے گا. کیا؟ یوں. یہ تفاسیر میں لکھا ہے اور قرآن نے بھی یہ بیان کرا ہے. سورۃ صافات ہے نا، یہ کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ وہ یوں دیکھے گا ایسے، اپنے جیسے محل میں بیٹھا ہوگا نا اس کی کھڑکی سے یوں ٹیک لگائے گا، ایسے کر کے یوں دیکھے گا، اور دیکھنے کے بعد اسے اس کا دوست نظر آئے گا. کیا؟ اس کا دوست نظر آئے گا اور اسے کہے گا ہاں بھائی تو انکار کرتا تھا، اب بتا میں تو جنت میں ہوں، اب تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں رب فرماتا ہے قرآن کے اندر، وہ آگے سے کہے گا میں تو عذاب میں مبتلا ہوں، میں نے غلط کیا کہ میں نے تیرا مذاق اڑایا اور اللہ کا انکار کر دیا. میں یہاں تک میں نے بیان کرنا تھا. یہ پوری سورۃ صافات کے اندر یہ سامنے کھلی ہوئی ہے. پارہ نمبر 23 ہے، آیت نمبر 50 سے آپ شروع کریں 57 تک، آیت نمبر 57 تک اس کو پڑھتے جائیں. پھر آیت نمبر 44 کو بھی کھول لیں، اس کو بھی پڑھیں. اسی سورۃ صافات کی 2 کفار کے گروہوں کا تذکرہ، اور اسی طرح وہ بات کریں گے. یہ میں نے سمجھانا تھا قرآن کی روشنی میں. یہ آپ نے سن لیا کتنے فاصلہ بنتا ہے. 2 باتیں تو کنفرم ہو گئی نا، کہ ایک تو وہ جنت والا وہاں سے بیٹھ کر تحت الثری میں اس جہنمی دوست کو دیکھ رہا ہے، اس دوست کو دیکھ رہا ہے. دوسرا اپنی بات اس کو سنا رہا ہے اور وہ جہنم والا سن رہا ہے. ارے مسلمان تجھے کیا ہوا؟ اتنے فاصلوں پر بیٹھنے والا کافر جب جہنم میں ایک مومن دوست کی بات کو جنت سے سن لیتا، یہ قرآن ہے، اور پھر تیرا عقیدہ کس نے برباد کیا؟ تیرا ضمیر کس نے دفن کر دیا؟ تیرا ایمان کس نے تباہ کر دیا کہ تو اپنے نبی کی سماعت کو نہیں مانتا ہے؟ تو اپنے نبی کے سننے کا انکار کرتا ہے. تو کہتا ہے وہ دور سے نہیں سن سکتے ہیں، تو کہتا ہے وہ ادھر سے نہیں سن سکتے ہیں. ارے رب فرما رہا ہے کافر بھی سن لے گا اتنے دوری سے. کیا؟ ایک کافر بھی سن لے گا. اس سے پہلے آپ نے سورۃ نمل سنی،
چونٹی کی آواز کو سلیمان علیہ السلام نے سن لیا. چلیں اب آگے آئے نا, سورۃ الحج ہے, ٹھیک ہے جی. رب کریم نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا, ٹھیک ہے جی, ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر آپ ایسا کریں. جب وہ کعبۃ اللہ بنا چکے ہیں تو آپ نے فرمایا آپ ایسا کریں کہ اعلان کر دیں لوگوں کو حج کے لیے, حج کے لیے بلائیں. سورۃ حج پڑھیں نا, تو سورۃ حج کے تحت جو اس آیت کے تحت, آیت نمبر 17 ہے غالباً, 17 اور 18, اس کے تحت جب مفسرین کرام نے لکھا, اس میں امام فخر الدین رازی, امام ابن جریر طبری, امام شافعی اور دیگر, اور اسی کے ساتھ ہی علامہ ابن کثیر نے بھی لکھا یہ قرآن ہے. کیا ہے؟ سورۃ نمل نکال دیجئے قرآن سے, سورۃ صافات نکال دیجئے قرآن سے, سورۃ حج نکال دی قرآن سے, تاکہ دور سے سننے کا تمہارا جو جھوٹا عقیدہ ہے تم پھر اس کو بیان کرو بتوں کی آیات کو سامنے لے کر, جو بتوں کی مذمت میں نازل ہوئی. یہاں تو اہل ایمان کی شان بیان ہو رہی ہے نا, اللہ کے نبی کی شان بیان ہو رہی ہے نا. سلیمان, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا, انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, مولا میں اعلان کروں تو کیسے؟ فرمایا تو لوگوں سے کہہ کہ اے لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا. مولا میری آواز کیسے پہنچے گی؟ فرمایا بلندی پر تو کھڑا ہو جا, تیری آواز کو میں سب تک پہنچا دوں گا, تیری آواز کو میں سب تک پہنچا دوں گا. یہاں مفسرین, سب مفسرین کرام نے کسی کی بھی تفسیر اٹھائیں, لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اعلان حج کیا تو جو پیدا ہو چکے تھے اس وقت انہوں نے بھی اس اعلان کو سنا, جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے انہوں نے بھی سنا, اور وہ جو ابھی پیدا ہونے تھے عالم ارواح میں تھے انہوں نے عالم ارواح میں سن لیا. اللہ کا پیغمبر صفا کی چوٹی پر یا مروہ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہے مکے کے اندر کہ لوگوں حج کرو, یہ قرآن نے بیان کیا ہے. اور کائنات کے اندر, عالمین کے اندر ہر ذی روح جو اہل ایمان میں سے تھے, مسلمان تھے, ان کے بچے بڑے بوڑھے جوان سب اس کی آواز کو سنتے ہیں اور لبیک لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتے ہیں. مفسرین کرام فرماتے جس نے صدا ابراہیمی کو سنا اور لبیک کہا, قیامت تک وہ حج ضرور کرے گا, وہ حج ضرور کرے گا. یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اہل ایمان نے سن لیا نا, یہ تو مومنوں کی شان بیان ہو رہی ہے نا. اور وہ نبی یہ فرماتے ہیں کہ جو میں سنتا ہوں وہ تم, اچھا یہاں صحیح مسلم شریف کی حدیث, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی, کون راوی ہیں بولیں تو صحیح نا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ دلائل النبوت میں ہے, مستدرک حاکم کے اندر ہے, الخصائص الکبریٰ کے اندر بھی حدیث موجود ہے. صحیح مسلم شریف کا میں نے حوالہ اس لیے دے دیا, بعض لوگ مجھے مسلم میں ہے, مجھے بخاری میں ہے, تمہیں پتہ ہی کیا ہے کہ مسلم ہے کیا ہے؟ مسلم کو لکھنے والا کون ہے؟ پہلے اس کو جان لیتے تو تم یہ نظریات نہ رکھتے جو تم نے نظریات بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا بہرحال یہ الگ موضوع. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم مدینہ المنورہ میں بیٹھے ہوئے تھے. کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ مدینہ المنورہ میں بیٹھے ہوئے تھے. آقا علیہ السلام یکدم چونکے, اس طرح بیٹھا تھا نا آدمی یکدم چونک جاتا ہے. چونکے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا جو میں نے سنا تم نے سنا. کن کو کہہ رہے ہیں؟ اونچی تو بولو یار, صحابہ کو. اب آگے سے صحابہ کیا جواب دیتے ہیں رضی اللہ عنہ, وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کچھ نہیں سنا, ہم نے کچھ نہیں سنا. فرمایا سنو, آج سے 70,000 سال پہلے, کیا ابھی یہ بات سنی نا آپ نے, دو ایک ایمان والے کے کافر کی سورت صافات سے, جنت سے جہنم میں گفتگو, وہاں ٹیلی فون تو نہیں لگا ہوا تھا نا, وہ جہاز کا نیٹ ورک بھی نہیں تھا نا, نہیں ہوگا نا, ٹیلی نار کا بھی نہیں ہوگا, وارت کا نہیں ہوگا, پی ٹی سی ایل کا بھی نہیں ہوگا, یو فون کا بھی نہیں ہوگا, کوئی چیز نہیں ہوگی, کوئی چیز نہیں ہوگی. تو پھر کون وہاں سنا رہا تھا؟ جو وہاں ان کو سنا رہا تھا وہی میرے نبی کو بدر جاؤ گا سنا رہا ہے. یہ کیوں نہیں مان لیتے ہو؟ یہ کیوں نہیں تسلیم کر لیتے ہو؟ اب سنو ذرا غور سے.
رب کریم کے محبوب علیہ السلام فرماتے 70,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک پتھر پھینکا تھا جہنم کے اندر. کیا؟ صحیح روایت، ضعیف بھی نہیں ہے، صحیح روایت. فرمایا 70,000 سال پہلے اللہ نے فرشتے کو حکم فرمایا، اس نے جہنم میں ایک پتھر پھینکا. 70,000 سال کے بعد وہ منزلیں طے کرتا ہوا، وہ سفر طے کرتا ہوا، وہ لڑکتا ہوا آج جہنم کی تہہ میں گرا ہے. اس کی خوفناک آواز آئی تو میں چونک گیا. اس کی خوفناک آواز آئی. یہاں کتنے چیزیں بیان ہو گئیں، کتنے چیزیں بیان ہو گئیں. ایک تو نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے. سنے نا، سمجھے نا، عقیدے کو درست کرے نا، ایمان کو مضبوط کرے نا. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں 70,000 سال پہلے پتھر پھینکوایا اللہ نے فرشتے کے ذریعے. وہ 70,000 پہلے پھینکے جانے والے پتھر کو تیرے اور میرے نبی جانتے ہیں. اسے پھینکا گیا. فرمایا وہ سفر کرتا رہا. 70,000 سال کے بعد اتنی طویل مسافت تھی جو میں عرض کر چکا ہوں قرآن کی روشنی کے اندر اور حدیث کی روشنی کے اندر. آپ نے ابھی سماعت کیا تھوڑی دیر پہلے. اتنے طویل سفر اس نے جب وہاں سے کیا تو فرمایا 70,000 سال کے بعد آج وہ پہنچا ہے جہنم کی تہہ میں. گویا میرے اور آپ کے نبی کی نگاہ عرش اولا پر بھی ہے، تحت الثری میں بھی ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ وہ ادھر بھی دیکھتے ہیں، وہ ادھر بھی دیکھتے ہیں، وہ ادھر بھی سنتے ہیں، وہ ادھر بھی سنتے ہیں. اسی لیے تو امام عشق و محبت نے کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. تو قریب آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس کی آواز کو، آپ اس کی آواز کو اونچی تو بولے نا، اس کی آواز کو سن لیا. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے، اسی مسلم میں بھی ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے. حضرت انس بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، دیگر صحابہ بھی راوی. مستدرک حاکم کو اٹھائیں، دلائل النبوہ کو اٹھائیں امام بہقی کی، اور ابو نعیم کی دلائل النبوہ کو اٹھائیے، مدارج النبوت کو اٹھائیے، حجت اللہ علی العالمین کو اٹھائیے، شواہد الحق کو اٹھائیے. پڑھو تو صحیح نا، ایسے ڈھگوسلے چھوڑ دیتے ہو کہ نبی یہ نہیں سنتے، نبی وہ نہیں سنتے. آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں مدینہ المنورہ کے اندر، مسجد نبوی ہے. کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تم نے کچھ سنا؟ بیٹھے ہوئے صحابہ کو انہوں نے عرض کیا رسول ہم نے نہیں سنا. کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے سنا آسمان کی چرچراہٹ کی آواز کو. آسمان چرچرا رہا تھا، اس کی چرچراہٹ کی آواز کو میں نے سنا. جیسے کسی چیز کے اوپر، چارپائی کے اوپر، کرسی کے اوپر یا ٹیبل کے اوپر آپ زیادہ وزن رکھ دیتے ہیں تو اس کے اندر چرچراہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے، آوازیں نکلتی ہیں. فرمایا آسمان کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ چرچرا ہے. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس میں ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کے فرشتے عبادت نہ کر رہے ہوں. اب جو آسمان کی چرچراہٹ کی آواز کو سن لیتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں ذرا آگے چلیں نا، ذرا آگے چلیں. صحیح بخاری شریف کو اٹھا رہے نا، کچھ لوگوں کو بخار آ جاتا ہے بخاری کو پڑھتے ہوئے. بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، کسی نے بڑا اچھا کہا کہ بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری. کتاب الجنہ کو پڑھیں نا، اٹھائیں نا. کیوں کتاب الجنہ غائب ہو جاتی ہے پڑھاتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے، وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ تمہیں ایک ہی بات، یہ رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ عقیدے کا مسئلہ تو نہیں ہے نا. آگے تو چلنا، کتاب الجنہ اٹھانا، امام بخاری نے کیا لکھا ہے، اور پھر مسلم شریف کو اٹھانا، سنن ترمذی کو اٹھانا، مستدرک حاکم کو اٹھانا، کنز العمال کو اٹھانا، مصنف عبد الرزاق کو اٹھانا، مصنف ابن ابی شیبہ کو اٹھانا. یہ حدیثیں تو ماں کا دودھ سمجھ کر ہضم کر جائے گا. انہیں کون پڑھے گا؟ تیرا باپ پڑھے گا. بیٹھ کر لوگوں کو کہتا ہے نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتے ہیں. سنو میرے نبی کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا بلال، عرض کیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلایا بلال کو. فرمایا بلال وہ اپنا عمل تو بتا، وہ اپنا کیا تو ایسا عمل کرتا ہے. آج میں جنت میں تھا، جنت کی سیر کر رہے جب شب معراج سے واپس آئے تو میں نے جنت میں آگے آگے تیرے جوتوں کی آہٹ کی آواز سنی ہے. مولویوں سے میرا سوال ہے،
जाकिर नायक से मेरा सवाल है, मिर्जा चहलमी से मेरा सवाल है, इन बदबख्तों से जो मेरे नबी की शान को घटाना चाहते हैं, इनसे सवाल है। बताओ, बिलाल जन्नत में गया हुआ था? बिलाल तो मदीने की सरजमीन पर था ना, बिलाल तो मदीने में चल रहे थे ना रज़ी अल्लाह ताला। अभी तो बिलाल हबशी का विसाल भी नहीं हुआ था ना, मेरे नबी जन्नत की सैर फरमा रहे हैं शबे मेराज को। आका फरमाते, बिलाल चल, तू मदीने की गलियों में रहा था, लेकिन तेरे कदमों की आहट की आवाज मैं जन्नत में सुन रहा था। मैं कहां सुन रहा था? ऊंची बोले ना, जन्नत में सुन रहा था। तो जब आका करीम अलैहिस्सलाम मदीने की धरती पर बिलाल हूं, वो चले उस गलियों में, और आका हूं जन्नत में, उनकी कदमों की आवाज को सुन लें, उनके कदमों की आवाज को सुन लें, कितना फासला बनता है? 60,000 साल तो मैंने बता दिया ना, ये फासला तो बनता है ना, वो भी नूरी है ना। चलें आप अपने दुनियावी ले लो ना, अपने दुनियावी ले लो ना। अब चलें, अब यहां से फासला कितना बनता है मदीनातुल मुनव्वरा का? जी तकरीबन 6,000 या 6,500 किलोमीटर यहां से बनता है, सिर्फ ये दुनिया के हैं क्या? अब बताएं, जन्नत दूर है मदीने से के मदनी मस्जिद दूर है? जब जन्नत में जाकर बिलाल की आवाज को मदीने से सुन सकते हैं मेरे नबी, तो क्या मदीने में बैठकर मदनी मस्जिद में बैठने वालों की आवाज को नहीं सुन सकते? शर्म तुमको मगर नहीं आती? अब जरा आगे सुनो ना, एक आवाज और एक बात और भी कही जाए। वो जी, ये तो उस वक्त की बात है जब हयात थी ज़ाहिरी। क्या? चलें इसका भी जवाब दे दूं। क्या? इसका भी जवाब दे दूं ना। पहली बात तो यह है कि आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया में नहीं थे, ये जो हज़रत बिलाल वाली बात है। आका तो दूसरी दुनिया में चले गए ना, इस दुनिया में तो थे नहीं। उन्हें बता दिया कि मैं इस दुनिया में हूं या उस दुनिया में हूं, जैसे मैं वहां सुनता हूं वैसे मैं यहां सुनता हूं। पहले पत्थर गिरने वाली आवाज, आसमान की चिड़चिड़ाहट वाली आवाज, अब बिलाल के चलने की आवाज जन्नत में सुनी। सही बुखारी उठाओ ना, पढ़ो ना मेरे भाई, पढ़ना किताबुल जनाइज, सही बुखारी पढ़ना क्यों नहीं पढ़ता है? मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं, मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, 2 कब्रों से गुजरे, फरमाया इन कब्र वालों को अज़ाब हो रहा है। 2 कब्रें थी बांधने का, 3 थी बांधने का, 4 बांधने का, 5 मगर जितने भी कब्रें थी उन कब्रों के ऊपर से गुजरे। एक रिवायत इसी बुखारी में है, आका अलैहिस्सलाम गुजरे, एक में है सवारी पर थे, आपकी सवारी बिदक गई, बिदकने लगी ऐसे, एक रिवायत में ये है। दूसरी में क्या आप पैदल चल रहे थे, आका अलैहिस्सलाम रुक गए, फरमाया मेरे साहबा तुम सुन रहे हो जो मैं सुन रहा हूं, तुम देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं। साहबा ने अर्ज किया अल्लाह व रसूलुहु आलम, जो उनकी आदत थी, अल्लाह जाने और उसके रसूल जाने। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन कब्र वालों को अजाब हो रहा है, इन कब्र वालों को अजाब हो रहा है, मैं देख भी रहा हूं, मैं सुन भी रहा हूं। और हद तो यह है, दूसरी रिवायत बुखारी की रिवायत है, उसके मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सवारी पर थे ना, वो गधा था, कि मैं उस सवारी पर बैठा हुआ था, मेरी सवारी बिदकने लगी। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह ये क्यों बिदक रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आका ने फरमाया मैं इस पर बैठा था, इसकी आंखों से भी हिजाब हट गए, तो इसने कब्र वाले को अजाब होते हुए देख लिया, उसकी चीखें सुन ली, इस वजह से ये बिदकने लग गई। अरे जिस सवारी पर मेरे नबी बैठ जाएं, वो भी कब्र के अंदर देखने और सुनने लग जाए, तो तू नबी की बात करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो करीम आका ने ऊपर खड़े खड़े बता दिया, फरमाया मैं कब्र के ऊपर खड़ा हूं, तब भी तुम्हारी आवाज को कब्रों में से सुन रहा हूं। और साथ ये भी बता दिया ये पेशाब के छेंटों से नहीं बचते थे, पेशाब के, ऊंची बोले ना, छेंटों से नहीं बचते थे, अपने आप को बचाते नहीं थे, अपने आप को बचाते नहीं थे। मैं एक और मौजूद चाहता था, वो हम चूंकि टाइम मुकम्मल आगे निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ एक रिवायत सुनाकर बात को खत्म करता ताकि ये मौजूद हमारा आज यहाँ मुकम्मल हो जाए, फिर अगला मौजूद इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अब सुने आखिरी इसके ऊपर, और बहुत सारे दलाइल इस वक्त मेरे जहन में, मैं चाहता था उनको भी बयान करूं, लेकिन वक्त की किल्लत आड़े आ जाती है। अब सुने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या मेरे साहबा तुम जहां कहीं भी हो, तुम जहां कहीं भी हो, मुझ पर दरूद पढ़ते हो तो तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुंच जाता है, मुझ तक। दूसरी रिवायत बल्लगनी सौतहू, कि तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच जाती है जिसे मैं सुन लेता हूं। सियासता में भी हदीस मौजूद है, बड़ा हवाला देता हूं डॉक्टर जाकिर नायक के अब्बे का, अल्लामा इब्ने कय्युम जौजी,
علامہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے، اونچی بولے نا، ڈاکٹر ذاکر نائک کے ابے کا حوالہ ہے، اس کے بابے کا حوالہ ہے، مرزا چہلمی کے بابے کا حوالہ ہے، میرے پاس یہ کتاب رکھی ہے۔ علامہ ابن قیم جوزی لکھتے ہیں جلاء الافہام کے اندر، کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور ناصر الدین البانی محدث الوہابیہ سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر لکھتا ہے کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اس کے اندر کوئی ایک راوی بھی ضعیف کمزور نہیں ہے۔ حدیث کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تم جہاں کہیں سے درود پڑھتے ہو تمہارے درود کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ حدیث کا اگلا حصہ کریم آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال کے بعد کیا ہوگا؟ یہ وہ لمحہ ہے جب اہل ایمان کے ایمان کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے ان فتنہ پرور ذاکر نائکوں سے، مرزا چہلمیوں سے، ان گستاخ لیکچراروں سے، اسکلاروں سے صحابہ کرام نے ان کے ایمان کو بھی بچا لیا، ان کے عقیدے کو بھی بچا لیا۔ سیاستہ کی حدیث پاک جلاء الافہام علامہ ابن قیم جوزی سلسلہ حدیث صحیحہ علامہ ناصر البانی محدث الوہابیہ کریم آقا علیہ السلام سے پوچھا آقا آپ کے وصال کے بعد کیسے درود پہنچے گا؟ فرمایا میرے صحابہ ڈرو مت، میرے وصال کے بعد بھی درود پڑھنا، اس لیے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، اور نبی اللہ حی وہو یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔ ناس یہ تیرے اور میرے نبی کا، تیرے اور میرے نبی کا صحیح فرمان ہے۔ آقا علیہ السلام کل بھی سنتے ہیں، آج بھی سنتے ہیں، قیامت تک سنتے ہیں۔ ابھی تو بہت کچھ رہے، اگر نہیں سنتے تو آخری بات آپ کو بتا دو نا قرآن سے، اس کی تشریح پھر میں کبھی کروں گا۔ رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کے لیے وہ رحمت ہیں، راحم للعالمین ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یا تو کہہ دو کہ تم نے نبی سے یہ منصب چھین لیا ہے، تم خدا سے بڑے ہو گئے ہو، تم نے یہ منصب چھین لیا۔ اگر خدا سے بڑے نہیں ہو، یقیناً نہیں ہو، تو میرے خدا کا فیصلہ ہے، میرے اللہ کا فیصلہ ہے، معبود تو رحم اللہ العالمین ہے، عالمین پر رحم فرمانے والا ہے۔ جب تک عالمین ہے تب تک رحمت للعالمین ہے، جب تک عالمین کا وجود ہے تب تک رحمت للعالمین کا وجود ہے۔ رحم فرمانے کے لیے ضروری ہے قریب بھی ہو، ضروری ہے مدد بھی کر سکتا ہو، رحم بھی کر سکتا ہے، ضروری ہے کہ وہ زندہ بھی ہو، ضروری ہے کہ وہ قریب بھی کھڑا ہو، فاصلے پر نہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ رحم نہ کر سکے، بچا نہ سکے، ضروری ہے کہ وہ جانتا بھی ہو اسے کس چیز کی ضرورت ہے، ضروری ہے کہ وہ سنتا بھی ہو۔ یہ قرآن ہے، اس آیت پر قرآن کی پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اگلا جمعہ مبارک ہمارا موضوع ہے، گفتگو بڑا کمال کا ہے، دہن و زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اختیارات مصطفیٰ انشاءاللہ۔ السلام